الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو ارقم محمد خباب دروس المقامات کے 7ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پچھلے دروس میں ہم نے علم المقامات کی بنیادی باتیں سمجھی، پھر مقام کی ساخت اور مقامات کی اقسام کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ہم نے عملی طور پر دو اہم مقامات، مقام رست اور مقام عجم کا تعارف حاصل کیا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بنیادی مقام کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مقام نہاوند. مقام نہاوند ایک نہایت خوبصورت، نرم اور لطیف مقام ہے جس کا تأثر سننے والے کے دل پر ایک خاص اثر ڈالتا ہے. آج کے درس میں ہم مقام نہاوند کا تعارف، اس کا نام، اس کے ابعاد، اس کا بنیادی تأثر، تلاوت میں اس کا استعمال اور مشہور قرآ کی تلاوت میں اس کی مثالوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. عزیز قرائے کرام، سب سے پہلے ہم مقام نہاوند کے نام کو سمجھتے ہیں. نہاوند ایران کے ایک قدیم شہر کا نام ہے اور مقام نہاوند اسی شہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح بعض مقامات کے نام تاریخی یا جغرافیائی نسبت رکھتے ہیں، اسی طرح نہاوند کا نام بھی ایک تاریخی شہر سے منسوب ہے. آج مقام نہاوند صرف ایران یا کسی ایک خطے تک محدود نہیں، بلکہ یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں علم المقامات کا ایک معروف مقام ہے. مختلف علاقوں میں اس کے بعض متبادل نام بھی ملتے ہیں. مثلا الجزائر میں اسے رہاوی کے نام سے، تونس میں محیر سیکہ کے نام سے اور ترکی میں بوسلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ مختلف نام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ہی صوتی خاندان یا قریبی ساخت رکھنے والے لہجوں کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے. لیکن ہمارے اس سلسلے میں ہم اسے اس کے معروف نام یعنی نہاوند سے ہی یاد کریں گے. عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام نہاوند کے نام اور اس کی نسبت کی بات. اب ہم اس مقام کے سب سے اہم چیز یعنی اس کی صوتی ساخت اور ابعاد کو سمجھتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے دروس میں بھی سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی مقام کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا نام جان لینا کافی نہیں، ہمیں اس کے نغمات اور ان کے درمیان موجود ابعاد کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. مقام نہاوند کے بنیادی ابعاد یہ ہیں: دو رے می فا، فا می رے دو، آ آ. یہ اس کے بنیادی ابعاد ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو درجے دو سے درجے رے کے درمیان 4 حرکات کے برابر ہم نے اپنی آواز اٹھائی. مثلا دو رے، اس کے بعد رے سے می کی طرف ہم نے 2 حرکات کے برابر چھلانگ لگائی صوتی. دو رے می، می، اور اس کے بعد می سے فا تک پھر 4 حرکات کے برابر. دو رے می فا، فا می رے دو، آ آ آ. یہ ابعاد مقام نہاوند کی ابتدائی ساخت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب ابعاد بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اعداد یاد کروانا نہیں، بلکہ نغمات کے درمیان موجود صوتی تعلق کو سمجھانا ہوتا ہے.
اسی تعلق سے مقام کی اپنی خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیز قرۂ کرام، یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہم نے پچھلے 2 دروس میں مقام رست اور مقام عجم کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم مقام نہاون پڑھ رہے ہیں۔ ان تینوں میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ یہ تینوں بنیادی مقامات درجہ 2 سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدائی طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر تینوں کا آغاز ایک ہی درجہ یعنی درجہ 2 سے ہوتا ہے تو پھر رست، عجم اور نہاون الگ الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ابعاد سے ملتا ہے۔ یاد رکھیں، مقام کی شناخت صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ اس کے نغمات کے درمیان موجود فاصلوں کی ترتیب بھی اس کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آئیے اسے ایک سادہ سے تقابل سے سمجھتے ہیں۔ مقام رس کے بنیادی ابعاد ہم نے بیان کیے تھے 4 3 3، یعنی 2 اور رے کے درمیان 4 حرکات کے برابر فاصلہ تھا، اور اس کے بعد رے می اور می اور فا کے درمیان 3 تھی۔ مقام عجم کا ہم نے بیان کیا تھا 4 4 2، یعنی 2 سے رے کے درمیان 4، رے اور می کے درمیان بھی 4، اور می اور فا کے درمیان 2 حرکات کے برابر۔ مقام نہاون کے بنیادی ابعاد آج ہم نے بیان کیے، یعنی 4 2 4، 2 سے رے کے درمیان 4، رے سے می کے درمیان 2، اور پھر می سے فا کے درمیان 4۔ اب ذرا غور کریں، تینوں میں آغاز درجے 2 سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلا درجہ ہے ان کا، یعنی درجے 2 اور رے کے درمیان، تینوں کے لیے 4 4 حرکات کے برابر فاصلہ ہے۔ یعنی پہلے قدم میں یہ تینوں مقام ایک طرح ہوتے ہیں، لیکن آگے ان کی چال اگر ہم دیکھیں تو رس کے لیے ہے 3 اور 3، عجم کے لیے ہے 4 2، اور نہاون کے لیے ہے 2 4۔ تو یہی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کی تبدیلی اس کے نغم کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جسے ہم درس نمبر 3 میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ ابعاد مقام کی ساخت اور شناخت میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ عزیز قرۂ کرام، اس تقابل کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے جب ہم مزید مقامات پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مختلف مقامات کے درمیان اصل فرق کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھی رست، عجم اور نہاون کے ابعاد کا بنیادی تقابل۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ مقامی نہاون سننے میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عزیز قرۂ کرام، مقام نہاون کا بنیادی تأثر لطافت، نرمی، محبت اور فرحت کا ہے۔ یہ ایک ایسا لہجہ ہے جو آواز میں نرمی پیدا کرتا ہے اور سننے والے کے دل میں ایک خاص قسم کی محبت، تازگی اور سکون پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے مقام نہاون کو ایک لطیف اور دل کو چھو لینے والا مقام کہا جاتا ہے۔ اس میں سختی اور جلال کی بجائے محبت کا رنگ زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، ہر قاری کی آواز، ادائیگی اور فنی انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ایک ہی مقام مختلف قراء کی آواز میں مختلف کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک قاری نہاون کو خوشی اور فرحت کے انداز میں ادا کرے گا، جبکہ دوسرا اسی مقام کو زیادہ حزن اور رقت کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، اور اسی کی مثالیں ہمیں مشہور قراء کی تلاوتوں میں مل سکتی ہیں۔ عزیز قراء کرام، یہ تھی مقام نہاون کی عمومی کیفیت اور تاثر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی کن آیات اور مضامین کے ساتھ یہ مقام زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ مقام نہاون کے اندر موجود نرمی، محبت اور فرحت کے تاثر کی وجہ سے یہ ان آیات کے لیے بہت مناسب محسوس ہوتا ہے جن میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیوں کا ذکر ہو، خوشی اور فرحت کا مضمون ہو، اور وہ آیات جن میں حور و غلمان، جنت کے بالا خانوں اور جنت کے نعمتوں کا ذکر ہو۔ مثلا جب قرآن کریم میں اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو قاری ایسے مقامات اختیار کر سکتا ہے جن کے صوتی اثرات ان معانی کے ساتھ
مناسبت رکھتے ہوں۔ عزیز قرۂ کرام، یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے، مقام کا انتخاب قرآن کے معنی، مفہوم اور تلاوت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ ہم کسی مقام کو صرف اس لیے استعمال نہیں کریں گے کہ وہ خوبصورت ہے، بلکہ دیکھیں گے کہ اس مقام کا تاثر آیت کے مضمون کے ساتھ کس حد تک مناسبت رکھتا ہے۔ یہ تھی مقام نہاون کے مناسب قرآنی مضامین کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عملی تلاوت میں یہ مقام کس کس انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ عزیز قرائے کرام، مقام نہاون کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ تلاوت کے مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے، مثلا حدر، تدویر اور ترتیل۔ یعنی یہ صرف ایک خاص رفتار یا خاص انداز کے ساتھ محدود نہیں، اس کی ساخت میں ایسی لچک پائی جاتی ہے کہ قاری اسے مختلف حالات میں اپنے فنی انداز کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں میں اپنی آواز میں تلاوت کے تینوں مراتب یعنی حدر، تدویر اور ترتیل میں مقام نہاون کا نمونہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ یہ تھا مقام نہاون کے اندر حدر کا انداز۔ اب ہم تدویر میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ تھا تدویر کے انداز میں مقام نہاون۔ اب ہم مختصر طور پر ترتیل میں مقام نہاون کو پیش کریں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یہ تھی مقام نہاون کی تلاوت مختلف مراتب میں۔ عزیز قرائے کرام، مقام نہاون صرف قرآن کریم کی تلاوت تک محدود نہیں، اس مقام میں اذان بھی دی جاتی ہے،
اگرچہ مقام رست یا بعض دوسرے مقامات کی طرح اس کی شہرت ہر جگہ یکساں نہیں، لیکن ترکی میں اور بعض دیگر ممالک میں مقام نہاون میں اذان بھی دی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک مختصر نمونہ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ ایک مختصر سا نمونہ تھا مقام نہاون میں اذان کا۔ اب ہم ان قراء کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی تلاوتوں میں مقام نہاون کی خوبصورت مثالیں سننے کو ملتی ہیں۔ ترتیل میں تقریباً تمام مصری قراء سوائے شیخ عبدالباسط عبدالصمد کے تقریباً تمام قراء نے مقام نہاون کو اپنی تلاوتوں میں استعمال کیا، لیکن جن قراء کا انداز مشہور ہے ان میں سے شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو العنین شعیشہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاد محمد انور رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نہاون خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ عام طور پر ہم نہاون کو نرمی، محبت، فرحت اور خوشی کی تاثر کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن شیخ المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام کو کئی مواقع پر انتہائی حزن اور رقت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت اہم فنی سبق ملتا ہے کہ مقام کا عمومی تاثر اپنی جگہ، لیکن قاری کی ادائیگی، صوتی کیفیت، رفتار اور آیت کے مضمون سے اس تاثر میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نہاون ہر قاری کے ہاں صرف خوشی ہی کا احساس پیدا کرے۔ ایک ماہر قاری اسی مقام کے اندر مختلف جذباتی کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیز قراء کرام، مقام نہاون کی مثالیں ائمہ حرمین اور دیگر معروف قراء کی تلاوتوں میں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ مثلا شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، شیخ صلاح البدیر، شیخ عبداللہ عواد الجہنی اور شیخ یاسر الدوسری کی تلاوتوں میں بھی مقام نہاون کی مختلف صورتیں سننے کو مل سکتی ہیں۔ یہ میں طلبہ کو خاص طور پر مشورہ دوں گا کہ صرف نام سن کر آگے نہ بڑھیں، ان قراء کی تلاوتیں توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ جہاں مقام نہاون استعمال ہوا ہو وہاں اس کے صوتی مزاج کو محسوس کریں۔ عزیز قراء کرام، اب ایک عملی نصیحت کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ اگر آپ مقام نہاون کو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کا سلم اور ابعاد یاد کرنا کافی نہیں، آپ کو 3 کام مسلسل کرنے ہوں گے۔ پہلا کام سماعت، مقام نہاون میں پڑھی جانے والے تلاوتیں کثرت سے سنیں۔ دوسرا پہچان، سننے کے بعد خود اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ نہاون ہے یا کوئی دوسرا مقام۔ تیسرا مشق، اپنی آواز میں اس کے درجات اور ابعاد کو
ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب سماعت، پہچان اور مشق تینوں جمع ہوں گے تو مقام آہستہ آہستہ آپ کی آواز میں پختہ ہونا شروع ہوگا۔ عزیز قرائے کرام، آج کے درس میں ہم نے ایک بہت اہم بات سیکھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رست، عجم اور نحون تینوں کا آغاز درجے 2 سے ہوتا ہے، لیکن ان کے ابعاد مختلف ہیں، اس لیے تینوں کا صوتی مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ مثال ہمیں دوبارہ اسی بنیادی اصول کی طرف لے جاتی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مقام صرف نغمات کے ناموں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان نغمات کے درمیان موجود فاصلوں اور ان کے باہمی تعلق سے اس کی اصل ساخت بنتی ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد نغمات کس ترتیب اور کس فاصلے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیز قراء، یہ تھا آج کا درس۔ اب ہم اس پورے درس کا مختصر انداز میں خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے سیکھا کہ مقام نحون ایران کے قدیم شہر نحاون کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک نرم، لطیف اور دل کو چھو لینے والا مقام ہے۔ اس کا بنیادی تأثر نرمی، محبت، شفقت، فرحت اور لطافت کا ہے، اور اس کے ابعاد 4 2 4 ہے۔ یہ مقام مختلف رفتار اور انداز کی تلاوت میں استعمال ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ رست، عجم اور نحاون تینوں درجے 2 سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کے ابعاد مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی صوتی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے درجے 2 سے شروع ہونے والے 3 بنیادی مقامات رست، عجم اور نحاون کا مکمل تعارف پیش کر لیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم درجے رے سے شروع ہونے والے مقامات کی طرف جائیں گے، اور ان میں سب سے پہلے ہم تفصیل سے مقام بیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ مقام بیات کی بنیادی ساخت کیا ہے، اس کے ابعاد کیا ہے، اس کا تاثر کیا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں اسے کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگلے درس کے لیے تیار رہیں، اور اس سے پہلے کوشش کیجئے کہ رست، عجم اور نحاون کے درمیان فرق، خصوصاً ان کے ابعاد کا تقابل اچھی طرح ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔